على آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے آواز کرم میرے آقا کریم بلا بلا کے کہندے نے آ میرے منگتے اور لے جا آوازاں دے دے کے بلاندے نے آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کبھی لوٹایا نہیں منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کبھی لوٹایا نہیں وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا اس کو بھی گلے سے لگایا ہے اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے کسی نے اپنا بنایا نہیں اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے کسی نے اپنا بنایا نہیں غارے ہرا کی حلوت ہو یا جلوت قربت او ادنا سرکار نے اپنی امت کو رکھا ہے یاد بلایا نہیں سرکار نے اپنی امت کو رکھا ہے یاد بلایا نہیں اس محسن اعظم کے یوں تو ہم پر ہزاروں احسان ہیں قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے بڑے لاڈلے بڑے پیارے محبوب شہلا مقام شہنشاہ انس و جاں صاحب میلاد
صاحب معراج، صاحب قرآن، سیدہ آمنہ السلام علیکہ کے در یتیم، شفیع المسلمین، ہم سب کے دلوں کی تسکین، حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا۔ چند اشعار رحمت کونین کی بارگاہ کی نظر۔ تو سامعین عزیز وقار، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے شان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 11واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کا ایک جز تلاوت کیا ہے، جو شان صحابہ پر، عظمت صحابہ پر، رفعت صحابہ پر، تعظیم صحابہ پر، توقیر صحابہ پر ڈنکے کی چوٹ اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ سبحانہ کا فرمان ذیشان ہے، میرے اور آپ کے میٹھے میٹھے آقا کی میٹھی میٹھی زبان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اے محبوب کے صحابہ، میں تم سب سے راضی ہو چکا ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو چکے ہو۔ جس پر راضی ہونے کا اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے، جن کو تمغہ رضا عطا فرمائے، جن کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائے، جن کے لیے رزق کریم کے وعدے فرمائے، پھر جو ان کے ایمان میں شک کرے وہ سیدھا ہی جہنم جائے۔ یہ نص قرآن ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ Allah has well pleased with them and they have well pleased with Allah۔ پریزنٹ پرفیکٹ ہے، فعل حال مکمل ہے، بڑے واضح الفاظ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو چکا ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اس دور میں ہر بندے کی خواہش ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے، کامران ہو جائے، وہ کامیابی اور کامرانی کے زینوں کو طے کر جائے، خوش قسمتی خوش بختی اس کا مقدر بن جائے۔ لیکن ہر کسی کے خیالات علیحدہ ہیں، نظریات علیحدہ ہیں، سوچ علیحدہ ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ مال و زار والا اچھا ہے، کوئی کہتا نہیں طاقت و ہمت والا اچھا ہے، کوئی کہتا نہیں زمیندار اچھا ہے، کوئی کہتا نہیں کارخانہ دار اچھا ہے، کوئی کہتا سیم و زر والا اچھا ہے، کوئی کہتا تاج والا اچھا ہے، کوئی کسی کی یہ سوچ ہے کہ سفیر اچھا ہے، کوئی کہتا نہیں مشیر اچھا ہے، کوئی کہتا نہیں وزیر اچھا ہے۔ لیکن میرا یہ اعلان ہے، میرے آقا کے در کا فقیر اچھا ہے۔ باقی تو چیزیں یہاں ادھر ختم ہو جانی ہے نا۔ اصل کامیابی تو وہ ہے جو سرکار کی نظروں میں پسند آ گیا، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور پھر آج اب دیکھو نا، تقریباً 13 لاکھ خرچ کر کے دنیا حج کرنے جا رہی ہے۔ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ ہم سب یہاں آئے ہیں وقت نکال کے، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ جہاد میں اپنی گردن کٹاتا ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ روزہ دار بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ سخی اپنا مال و دولت لٹاتا اللہ کی راہ میں، یا اللہ تو راضی ہو جا۔
تو جن کے اوپر راضی ہونے کا اللہ تعالیٰ اعلان فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر انبیاء کے بعد پوری کائنات سے میرے آقا کریم کے صحابہ افضل ہیں. جن کے اوپر راضی ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. رضی اللہ عنہم، ہم جمع غائب کا سیکھا، جیسے انگلش میں دیم آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان سب سے راضی ہو چکا ہوں اور یہ بھی مجھ سے راضی ہو چکے ہیں. یہ صحابہ کو ایسے سرٹیفکیٹ نہیں مل گیا. اس وقت کلمہ پڑھا جب ہزاروں مصیبتوں کو دعوت دینے کے برابر تھا کلمہ پڑھنا. کفار کے مظالم اتنے زیادہ تھے، بندے کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی. بڑی بڑی ماریں کھائیں. سیدنا بلال حبشی کو دوپہر کے وقت گرم ریت کولوں کے اوپر لٹا دیتے، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیتے کہ ایسے بھی نہ ہل بھی نہ سکے. آگ کی پشت سے چربی نکلتی جس سے کولے بجھ جاتے. ظالموں کی انتقام کی آگ پھر بھی نہ بجھتی. حضرت خبیب کو تختہ دار کے اوپر لٹا دیا گیا، جان دے دی لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمار بن یاسر کے سامنے ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، سب کچھ قربان کر دیا لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا. اپنا گھر بار چھوڑ دیا، عزیز و اقارب چھوڑ دیے، مال و متاع چھوڑ دیا، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ سب کچھ چھوڑ دیا لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا. اور یہی وجہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں. پہلے اصول تو یہ کہ پہلے یہ ہوتا کہ وہ مجھ سے راضی ہوتا، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، پھر وہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر راضی ہونے کا اعلان فرمایا، پھر فرمایا کہ وہ بھی مجھ سے راضی ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار مال اولاد سب کچھ قربان کر دیا. وہ صحابہ کرام کی ذات ہے. اور آج ان کے صدقے سے یہ اسلام کی بہار ہے. گلشن اسلام کی آبیاری کو جب بھی خون کی ضرورت پیش آئی تو صحابہ کرام نے دیا سب سے پہلے. اور پھر کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھ کر پڑھا. دیکھا نا، کلمہ پڑھنے سے یہ امت ساری امتوں سے افضل ہو گئی، اس لیے کہ ہمارے آقا جو سارے نبیوں سے افضل ہیں. جب سب سے اعلیٰ و عرفہ محبوب کبریا کا کلمہ پڑھا تو یہ امت ساری امتوں سے افضل ہو گئی. میری بات نہیں، چوتھا پارہ پڑھیے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 110 ہے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کے غلاموں کے افضل ہونے کا اعلان فرمایا. مَا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. جتنی امتیں آئی ہیں دنیا میں تم سب سے افضل والا ہو. تمہارے کام بھی بڑے اچھے ہیں. وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تم اچھائی کا حکم بھی دیتے ہو، برائی سے منع بھی کرتے ہو اور رب مصطفیٰ کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہو. اس لیے سارے نبیوں کے قوموں سے یہ افضل. سب سے بعد میں آنے والی سرکار مطلب ساری امتوں کے اوپر جنت حرام ہے جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے. سب سے بعد میں آنے والی امت انشاءاللہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. You are the best nation raised for the human being. جتنی بھی امتیں آئی ہیں نسل انسانی ہیں تم سب سے افضل ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اب صحابہ انبیاء کے بعد پوری کائنات سے افضل ہے. اس لیے دیکھا نا، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سارے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں. کسی کو کلمہ اس کے باپ نے پڑھایا، کسی کو کلمہ اس کی امی جان نے پڑھایا، کسی کو کلمہ مولوی صاحب نے پڑھایا، کسی کو کلمہ پیر صاحب نے پڑھایا، کسی کو کلمہ محدث نے پڑھایا، کسی کو کلمہ مفسر نے پڑھایا، کسی کو کلمہ داتا علی حجویری نے پڑھایا، کسی کو کلمہ حاجہ جمیری نے پڑھایا، کسی کو کلمہ نظام الدین نے پڑھایا، کسی کو کلمہ مجدد الفانی نے پڑھایا.
کسی کو کلمہ پیر سید جماعت علی ثانی نے پڑھایا اور کسی کو کلمہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی نے پڑھایا، بے شک بے شک کسی کو کلمہ مولا علی نے پڑھایا، کسی کو کلمہ عثمان غنی نے پڑھایا، کسی کو کلمہ فاروق اعظم نے پڑھایا، کسی کو کلمہ صدیق اکبر نے پڑھایا، اور وہ سب سے افضل ہیں جن کو کلمہ میرے محبوب نے پڑھایا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک دیکھنا پھر جو ان کا مقام ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، بے شک اذان سنی تو اذان والے کو دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث سنی تو حدیث والے کو دیکھا، سبحان اللہ، بے شک نماز پڑھی تو محبوب کبریا کو دیکھا، درود پڑھا تو درود والے کو دیکھا۔ سبحان اللہ اس لیے صحابہ وہ صحابہ ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی۔ دیکھنا میں یہ بھی بتا دوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی اس خوش نصیب شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں محبوب کبریا کا دیدار کیا سبحان اللہ اور جس کا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر ہوا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ بے شک اور صحابی پوری دنیا کے غوث کتب ابدال اولیاء سے سب سے افضل ہے۔ بے شک بے شک تیسری بات میں یہ بتا دوں، صحابی اپنے عمل کی وجہ سے افضل نہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے افضل نہیں، نگاہ مصطفیٰ کے فیض کی وجہ سے افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک دیکھنا وہ بھی ایک صحابی ہے، 1 گھنٹے کا صحابی ہے، تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ میرے آقا کریم کی، ایک وہ صحابی جو صرف 1 گھنٹے کا صحابی ہے، آیا سرکار کا دیدار کیا، کلمہ شریف پڑھا، 1 گھنٹے بعد وصال ہو گیا، کوئی نیک عمل کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، لیکن وہ بھی پوری دنیا کے اولیاء غوث کتب دال سے افضل ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے جملوں میں کہ صحابی عمل کے وجہ سے افضل نہیں ہے، نگاہ مصطفیٰ کے فیض کی وجہ سے افضل ہے۔ اب صحابی نے تو کوئی نیک کام کیے ہی نہیں، کوئی موقع ہی نہیں ملا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ تلاوت کی، نہ حج کیا، نہ جہاد کیا۔ 1 گھنٹے میں کیا ہو سکتا تھا؟ کوئی عمل نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن وہ